يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے ایمان والو، لا تتخذو، نہ پکڑو، نہ بناؤ، یہودا والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کو، اولیاء، دوست، بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بعضوں کے دوست مطلب کہ یہ ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے جب اسلام، یہ مفہوم عرض کرنا، ترجمہ تو وہی ہے، وہ ایک دوسرے کے، بعضهم اولیاء بعض، بعض کے دوست، تو گویا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست، یعنی جب ضرورت پڑے گی تو یہ نصرانی یہودیوں کے دوست بن جائے گے، اور جب ضرورت ان کو پڑے گی تو وہ نصرانی یہودیوں کے دوست بن جائیں گے۔ یہ اللہ نے حکم دیتے ہیں کہ ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو دوست نہ سمجھو، گویا کہ جب تم انہیں دوست سمجھو گے تو گویا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو۔ یہ دوست ہو ہی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی اس بات سے روگردانی کرے گا، اس بات سے منہ موڑے گا، گویا کہ ان کو اپنا دوست سمجھے گا یا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو کہاں ہیں وہ علماء، کہاں ہیں وہ جو ہمارے جو اکابرین، کیا اہل عرب کو نے یہ آیت مقدسہ قرآن حکیم میں نہیں پڑھی ہوگی؟ یقیناً پڑھی ہوگی، لیکن روگردانی۔ ابھی پتہ چلا، یہ جو ایک جنگ کا سینیریو چل رہا ہے، اس صورتحال میں پچھلے کچھ دنوں میں، پچھلے کچھ عرصے میں جب سے یہ آیا ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے، اور پاور کا دماغ تو خراب ہوتا ہے، وہ اپنی ناک کے آگے اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ سعودی عرب آیا، آگے اس نے ان کو کہا کہ بھئی مجھے پیسے چاہیے، بلا دودھ کا رکھوالا، کہہ رہا ہے جی کہ مجھے، تو عرب نے، حضرت نے 1000 ارب ڈالر، 1000 ارب ڈالر، ہمارے یہاں 1 ارب ڈالر کا مرنا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے لیے انہوں نے 1 یا 2 ارب ڈالر ہمارے یعنی رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں، گویا امانت ان کی پڑی ہے ہمارے پاس، اور ہم غلام اور تابعدار اور فرمانبردار اور اشاروں پر چلنے والے بھوکے ننگے پیاسے قوم، کرپشن کی ماری ہوئی، جھوٹ کی ماری ہوئی، دغا بازی کی ماری ہوئی، فریب کی ماری ہوئی قوم، غلامی، سرشت میں ہی غلامی، 4 دن کا رولا ڈول کے جی ہم انگریز سے غلامی سے آزادی لیں گے، غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ انہوں نے تو جانا ہی تھا، انگریز نے یہاں سے چھوڑ کے، وہ تو اس کا تو وہ 2nd ورلڈ وار کے اس کے آس پاس 1st وار اور 2nd کے تو جا ہی رہا تھا، اس نے سوچا کہ اس کو بھی کیش کر لیا جائے، لوٹ لاٹ کے لے گیا وہ، اور یہاں ہم شادیانے بجا رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں، ہم نے آزادی حاصل کر لی۔ کیا آزادی حاصل کی؟ اب پہلے جسمانی طور پر غلام تھے، وہ ہم پر حاوی تھے، مالک تھے، خیر ان کو جو ان کا انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے ان کے دور میں جو بھی تھا، یہ ہمیشہ سے ہر دور میں لوگ جذبات سے کھیلتے آئے ہیں، کبھی سیاستدان کھیلتا ہے، کبھی مذہبی طبقہ کھیلتا ہے، کبھی کوئی کھیلتا ہے، جس کا جو بس چلتا ہے، اور جو سادہ لوگ عوام ہیں، اب اس میں کیا تخصیص ہے سادہ لوگ کی بھی، جو بھی ان کے ڈھائے چڑھتا ہے چڑھ جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو کیا اس میں وہ نہیں ان کی زیر اثر آتے ذہنی غلامی کے، پسماندگی کے، مگر شاید یہ جو اب جس غلامی کے شکار ہیں، جو ذہنی غلامی ہے، ذہنی پسماندگی والی غلامی ہے، اس کا شکار تو سب سے زیادہ وہ ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے، وہ ہے
گویا کہ ہم ان کی طرح کھانا چاہتے ہیں، ان کی طرح بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کی طرح سونا چاہتے ہیں، ان کی طرح جاگنا چاہتے ہیں، ان کی طرح جو ہمارا جو ساری ثقافت ہے، ہمارا جو طرز رہن سہن ہے، ہمارا تہذیب و تمدن ہے، ہماری چال ڈھال ہے، ہمارا پہناوا ہے، ہماری روایات ہیں، ہم نے اپنی تو سب کو یکسر ان کو مسترد کر دیا اور ان کی غلامی کا شکار ہو گئے۔ تو پہلے تو چلو جب کمبائن تھا ہمارا یہ بر صغیر پاک و ہند اکٹھا تھا، اس وقت کبھی کسی نے ایکسپلائٹ کیا، کبھی کسی نے ایکسپلائٹ کیا، اور آنکھیں تو کھول کے دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کون ایکسپلائٹ کر رہا ہے، کون ہمارے جذبات سے کھیل رہا ہے، کون ہمارے احساسات سے کھیل رہا ہے، کون ہماری جیبوں سے کھیل رہا ہے، کون ہماری سائیکالوجی سے کھیل رہا ہے، کون ہماری معیشت سے کھیل رہا ہے، کون ہماری معاشرت سے کھیل رہا ہے۔ الگ الگ لوگ کھیل رہے ہیں ہم سے، اور ہم فٹ بال بنے ہوئے، کبھی وہ ٹھڈا مارتا ہے اور ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی وہ ٹھڈا مارتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہماری اپنی تو شناخت ہی نہیں ہے۔ خیر بات اور طرف چلی گئی۔ میں تو آپ سے جو آپ نے بات کی کہ جی یہ جو ٹرمپ نے انسلٹ کی ہے ایم پی ایس کی، اور وہ ایک چھوٹا سا مجھے تو کلپ نظر آیا جس میں وہ کہہ رہا ہے کس مائی ایس، اس طرح کا تھا جملہ اس کا، گویا کہ اس کے اندر یہ زوم ہے کہ میں ان صدور کی طرح نہیں ہوں امریکہ کے جو عرب سے خیرات لیتے تھے۔ اب ہم 1 ارب 2 ارب کے لیے ان سے خیرات لینے جاتے ہیں تو ہم خیراتیے بن کر جاتے ہیں، وہ بھی ان کی امانت کے طور پر رکھتے ہیں، اور جو ہماری خدمات ہیں ان کے لیے وہ کوئی کسی گنتی میں نہیں ہے، وہ اس کا تو صلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ اور وہ آتا ہے غنڈہ بدماش آتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے، اور وہ 1000 دست بستہ 1000 ارب جو ہے وہ بارگاہ ٹرمپیت میں پیش کر دیتے ہیں، اور صلہ یہ ہے کہ وہ ایک سٹیج پر کھڑا ہو کر اسی عرب کی ہی کوئی ایسی تھی جس میں وہ اس کی انسلٹ کر رہا ایم بی ایس۔ یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ جب قرآن نے کہا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو یہودی اور نصاری کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو اس بات سے منہ موڑے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہوگا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ واضح اب ہمیں بھی کچھ تھوڑے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اہل پاکستان کو ہمارے تو لوگ اپنے وزیر اعظم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ وہاں پر جاتے ہیں خیرات لینے، وہ بھی بیچارے کبھی ہمارے یہاں کرپشن ہی اتنی ہے، کرپشن ہی اتنی ہے، اتنی کرپشن ہے۔ ہم تو بڑے لوگوں کی کرپشن کا بات کرتے ہیں نا، تو کہاں کرپشن نہیں ہے؟ کون ہے ہمارے اس معاشرے میں جس کا وہ میاں محمد صاحب ہے نا پنجابی کے شاعر، وہ فرماتے ہیں بس چلے تھے محمد بخشا کاٹنی، کوئی بھی کرتا تو جس کا بس چلتا ہے وہ چلاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ 1-2 ارب ڈالنے کے لیے ہم بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور جوتے چاٹتے پھرتے ہیں ان کے، اور وہ 1000 ارب ڈالر لیتا بھی ہے ان سے، ان کا سب کچھ لے کے جا رہا ہے، ادھر سے لوٹ رہا ہے، اور تلوے چاٹنے پہ بھی مجبور کر رہا ہے۔ ہمارے تو عقیدت ہے، محبت ہے، ہماری تو عقیدت اور محبت کا اس پاک سرزمین سے، حرمین شریفین سے، حجاز مقدس سے، کہ ہم تو وہاں کے کتوں کے بھی احترام کرتے ہیں، ان کا بھی ادب کرتے ہیں، ہمارے لوگ ان کو پیٹھ نہیں کرتے۔ وہ تو خیر یہاں پہ بھی مطلب وہ اتنی مقدس جگہ ہے، اس کے جو خادمین ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، تو ان کی انسلٹ نہیں ہے، وہ پوری امت مسلمہ کی انسلٹ ہے۔ ہمیں بھی دکھ ہوا
کیوں؟ اس لیے خار ہوئے تم تارک قرآن ہو کر، اس لیے کہ قرآن کا یہ واضح فیصلہ ماننا چھوڑ دیا، ان کو دوست بنا لیا، ان کو محافظ سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا، اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں یہ سزا ملنی تھی۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارا تو یہ گزارش ہے، اہل جو بھی ثروت ہیں، اہل جو حکومت ہیں، جتنے بھی، یہ بات شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے، میری بات ان تک یہ بات پہنچ جائے شاید، کہ خدا را لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست نہ سمجھو۔ دوست چھوڑ، تم محافظ سمجھ بیٹھے ہو۔ بلا دودھ پیے گا، قوالی نہیں کرے گا وہاں کھڑے ہو کر، اور وہ پی رہے ہیں، اجاڑ رہے ہیں، چوس رہے ہیں، جہاں ان کو پھر ان کی یہ جو انہوں نے یہ جو جنگ کا سینیریو بنایا ہے، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کر رہے ہیں۔ ایران پہ حملہ کریں گے، اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا تو وہاں پہ اڈوں پہ ڈیفینیٹلی ایران جو ہے وہ امریکی اڈوں پہ، کویت میں، عرب میں، جہاں پہ بھی ہوگا، قطر میں اس نے حملے کیے، سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر عرب پہ بھی کچھ نہ کچھ کا اس کا جائے گا، وہ ہوا۔ اب اگر وہ عرب جو ہے وہ غصے میں آ کے ریٹیلیشن میں ایران پر حملہ کریں گے تو یہ آپس میں لڑے مریں گے، اور امریکہ تو خیر وہاں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے، پھر اسرائیل بھی چپ کر کے بیٹھ جائے گا، یہ دونوں آپس میں لڑے مریں گے۔ یہ ہے صورتحال۔ خیر یہ ہم نہیں کہتے کہ سارے اندھے ہو گئے ہیں، الحمدللہ سارے اہل دانش ہیں، اور پاکستان الحمدللہ اس میں بڑی دانش مندی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور بڑی حد تک انہوں نے کنٹرول کیا ہے صورتحال کو، اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گی انشاءاللہ۔ مگر اگر پاکستان الحمدللہ اپنی اس جو عسکری قوت ہے، جو ڈیٹرنس ہے، جو دماغ ہے، جو صلاحیتیں ہیں، جو طاقت ہے، جو پاکستان کے پاس الحمدللہ کوئی یہ نہیں کہ صرف عسکری قوت ہے، یہ تو ہم بس وہ ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو سستا بیچ رہے ہیں۔ اگر اپنی قوت کو منوانا چاہیں، مگر ہمارا اگر یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے گھر کے اندر حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے، لیکن چلو اندر گھر کے جیسے بھی ہیں حالات، ان کو تو بتاؤ، گڑ گڑاؤ نہیں، بتاؤ ان کو کہ ہم کیا ہیں، الحمدللہ بفضل اللہ تعالی، ٹھیک ہے، ہماری عقیدت ہے، احترام ہے اعجاز مقدس کے ساتھ، اور وہ اپنی جگہ پہ ہمیشہ قائم رہے گا اور کبھی بھی کم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اب جب وہ آ کر ان کی انسلٹ کر رہا ہے تو ان کی نہیں ہو رہی، ہماری بھی ہو رہی ہے، ان کو لوٹ بھی رہا ہے، ہزاروں ارب ڈالر جو ان کو دیے جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کرے جا رہے ہیں ادھر، تو وہ تھوڑا ٹرانسفر کریں اور اس کو رخ بدلے اس طرف، پاکستان کی طرف۔ لیکن پاکستان جب ہمارے لوگ بھیک منگوں کی بجائے تھوڑا کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں گے، اعتماد کے ساتھ بات کریں گے، ان کے سامنے ان کو ٹھیک ہے اپنی شرائط پر بات کریں گے، عقیدت و احترام اپنی جگہ پر، لیکن جو تقاضے ہیں ڈیٹرنس کے، جو حفاظت کے، جو کولیبوریشن کے، جو بھی معاملات ہیں، وہ برابری کی سطح پر کرنے پڑیں گے۔ وہ جو ایک ڈاکو دشمن، ہمارا مشترکہ دشمن ان کو لوٹ رہا ہے، ہمارے ایک بھائی کو، تو ہمیں بھی اس کو پھر کچھ بتانا پڑے گا کہ نہیں بھائی ہم ہیں آپ کے ساتھ، کچھ ہمارا خیال کرو، ہم تمہارا خیال کرتے ہیں، اس دشمن کو جو لٹا رہے ہو سب کچھ۔ تو یہ ہے ایک دکھی درد کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ سے کر لی ہیں، جو یہ آپ نے بات کی کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا MBS جو ہمارے لیے جدید دور کا ایک خادم ہے حرمین شریفین کا، اس کی انسلٹ ہماری انسلٹ۔ اللہ رحم فرما، مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔